آج علامہ اقبال کا یوم پیدائش ہے اور میرا خیال ہے کہ ان کا یوم پیدائش نہیں ہے بلکہ یہ یوم تجدید وفا ہے کہ ان کے جو نظریات تھے، کیونکہ اس وقت جب ان نے اپنا فلسفہ پیش کیا، مسلمانوں کی تحریک میں آزادی کی ایک نئی روح پھینکی انہوں نے، اس وقت ہم انفارچونیٹلی جسمانی طور پہ غلام تھے، اور آج پھر جو وقت آ گیا ہے، ٹھیک ہے، آج میرا خیال ہے کہ ہم ذہنی طور پہ پھر اسی مغرب کے غلام ہو چکے ہیں۔ ہماری جو اپنی ثقافت ہے ہم آج ایک مرتبہ پھر اس کو بھول چکے ہیں۔ علامہ اقبال نے ایک نظریہ دیا، خودی کا نظریہ جو دیا، خودی مطلب اپنے آپ کو پہچاننے کا، کہ ہم کیا ہیں، ہم کیا تھے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اور انفارچونیٹلی آج پھر ہمیں اسکولوں کے سلیبس میں، کالجز کے سلیبس میں خودی اور علامہ اقبال کا فلسفہ تو پڑھا دیا جاتا ہے، لیکن ہمیں سمجھایا نہیں جاتا کہ جو ان کی تعلیمات تھیں، ان کا اسپرٹ کیا تھا۔ علامہ اقبال نے ساری زندگی یہی تعلیم دی مسلمانوں کو کہ مسلمانوں اپنے آپ کو پہچانو، اپنے آبا کی جو ہیں ان کے جو قربانیاں انہوں نے دی ہیں، جو ان کی جد و جہد تھی اور جو ان کے کارنامے تھے، آپ ان کو یاد کرو کہ آپ لوگوں میں بھی وہ کچھ ہونا چاہیے، آپ ایسا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آج جس طرح مطلب میڈیا کے ذریعے اور مختلف ذرائع سے آج پھر ہمیں جو ہے مغرب کا وہی کلچر جو ہے وہ آج میں سمجھتا ہوں اڈاپٹ بھی ہم کر چکے ہیں اور ہم پر مسلط بھی کیا جا چکا ہے۔ تو آج پھر علامہ اقبال کے اس یوم پیدائش کے حوالے سے میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ علامہ اقبال کا جو پیغام ہے وہی ہمارے لیے مشعل راہ ہونا چاہیے۔ آج ہمیں مغربی تہذیب کو بلا کر اپنی تہذیب کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا۔ بدقسمتی سے آج پھر ہمارے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے، جس طرح ہم پر مغرب کی اجارہ داری پھر قائم کی جا رہی ہے۔ پہلے جسمانی طور پہ ہم ان کے غلام تھے، آج بھی ہم ذہنی طور پہ ان کے غلام ہیں۔ آج جو ان کی سوچ ہے وہی ہماری سوچ ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا جو ہے آپ کو اس میں مغرب کا رنگ نظر آئے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ علامہ اقبال کا جو یہ پیغام تھا کہ ہم مسلمان جو ہیں وہ اپنے اسلاف کو بطور ہیرو پیش کیا کریں، اپنے جو ہماری اقدار ہیں ہم ان کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں، نہ کہ ہم جو ہے وہ دوسروں کا کلچر اور دوسروں کی جو سوچ ہے وہ ہم اس کو اڈاپٹ۔ آج کا دن علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ہمارے لیے ان کی زندگی، ان کی شاعری جو ہے وہ مسلم امہ کے لیے، میں سمجھتا ہوں صرف پاکستان کے لیے نہیں، مسلم امہ کے لیے ایک پیغام ہے۔ اور جس طرح آپ نے مسلمانوں کے اندر آبادی کا جذبہ ابھارا، 1857 کی جنگ آزادی سے لے کر ہم 1947 میں وہ پایا تکمیل کو پہنچی اور ہم آزاد ملک میں آج رہ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اسی پیغام کی اسی طرح ضرورت ہے اور ہم نے اس پیغام کو بھولنا نہیں ہے۔ 9 نومبر کا دن ہمیں آپ کی تعلیمات، آپ کی شاعری جو ہے، آپ نے جو فکر دی بر صغیر کی عوام کو، آج میں سمجھتا ہوں یہ پوری مسلم امہ کی ضرورت ہے۔ جو انہوں نے پیغام دیا اس پر عمل درآمد کر کے ہم نے بحیثیت امت ہم کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے۔ اور جو درپیش مسائل ہیں، جو ناموس رسالت پر بھی مسائل ہیں، جناب علامہ اقبال صاحب نے بہت ہی زیادہ آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جو شاعری کی ہے، وہ بھی ہمیں یہی پیغام دلاتی ہے کہ آج ہم اگر ناموس رسالت پر بھی علامہ اقبال کی جو سوچ اور جو فکر دی ہے ہم اس کو مد نظر رکھیں تو ہمیں جو یہ توہین رسالت کی جو آج کل کوششیں ہو رہی ہیں اس سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ علامہ اقبال ایک شخصیت نہیں، وہ ایک نظریہ تھے، ٹھیک ہے، لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری یوتھ میں وہ نظریہ اس طرح نہیں پایا جاتا۔ ہمیں نا اسی ولولے اور اسی جوش اور اسی نظریے کی ضرورت ہے جو کہ مسلم امت کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری پوری کمیونٹی میں جو مسلم سوسائٹی ہیں وہ اسکیٹرڈ ہیں، ان کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک اسی طرح اقبال کی ضرورت ہے اور انہی کے نظریات کو لے کر آگے چلنے کی ضرورت ہے۔ آج کل لوگ پڑھ لکھ ضرور جاتے ہیں لیکن ان کی ایک سوچ ڈیولپ نہیں ہوتی، ایک بالکل جو انسان نقشے پہ چل رہے ہیں۔ ایک سوچ ڈیولپ کرنے کے لیے نا یہ اللہ کی دین ہوتی ہے اور بہت ازلوں کے بعد ایک اقبال پیدا ہوتا ہے۔ تو ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے ہیں وہ علامہ اقبال، ہماری قوم سے ہیں، تو ہمیں
ہمیں چاہیے کہ ان کے نظریات پہ عمل کریں تاکہ ایک مضبوط اور اچھی قوم کے طور پر ثابت قدم رہ کر ایک دنیا کو بتائیں کہ مسلم امت کیا ہے اور پاکستان کیا ہے۔ بے شک آج علامہ اقبال کو پاکستان میں جو مقام پہلے حاصل تھا وہ حاصل نہیں رہا کیونکہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن اگر ہماری یوتھ خاص کر کے جو یوتھ ہے اگر وہ اقبال کو پڑھتی رہے گی اور اقبال کے شعر و شاعری سے اور کنیکٹڈ رہے گی تو ڈیفینیٹلی دے ول سکسیس ان ایوری فیلڈ آف لائف۔ ہمیں اسی ہی ولولے اور نظریے کی ضرورت ہے جو اقبال نے ہمیں دیا تھا۔ آج ہم فرانس میں اور یورپین کنٹریز میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں، حتیٰ کہ کوئی بھی انسان ان کی توہین نہیں کر سکتا کیونکہ ان کی توہین پاسبل ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمیں چاہیے کہ مسلم امت کو اور یوتھ کو، مسلم کمیونٹی کے جو یوتھ ہے انہیں چاہیے کہ وہ اکٹھے رہیں، اسکیٹرڈ نہ ہوں اور ایک ہی پیج پر رہیں تاکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حرمتی نہ کر سکے اور اسلام کو کوئی برا نہ کہہ سکے۔ اسلامو فوبیا کو ہمیں ختم کرنا ہے۔ اسٹینڈ ٹوگیدر، یونائٹڈ وی اسٹینڈ اینڈ ڈیوائیڈڈ وی فال۔ علامہ اقبال کا ڈے منایا جا رہا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے ریالٹی میں تو کوئی بھی اس دن کو اس طرح سے نہیں منا رہا جس طرح منانا چاہیے۔ ہماری جو آج کل کی جو یوتھ ہے وہ ان کے اندر جو ایک ہوتا ہے نا جذبہ، وہ ختم ہو گیا ہے۔ وہ بھول چکے ہیں کہ اس پاکستان کو بنانے میں علامہ اقبال نے کتنا کردار ادا کیا، قائد اعظم نے کتنا کردار ادا کیا۔ اور آج 9 نومبر اگر آپ کسی سے پوچھیں گے نا کہ آج کون سا ڈے ہے تو ان کو یہ بھی یاد نہیں ہوگا کہ 9 نومبر ڈے ہے کون سا۔ تو اصل میں ہماری میڈیا کو بھی اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس کے جو لوگ ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے اور ان سیلیبریشن کو منانا چاہیے۔ ہم مناتے نہیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جو آگے آنے والی یوتھ ہے، جو ہمارے بچے ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس بارے میں۔ اور جو ہمارے علامہ اقبال پوئٹ تھے ان کی اتنی آپ کہہ لیں کہ ان کی شاعری میں نا ایک اگر آپ ان کا ایک شعر پڑھیں تو اس کے پیچھے ایک پوری بیہائنڈ میں ایک سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک شعر کے اندر اتنے اس کے، ابھی میں آپ کو ایک شعر بھی سناتی ہوں، اس کے اندر آپ کہیں کہ پوری ایک بیہائنڈ میں ایک سٹوری ہے۔ اور آج کل کسی کو شعر و شاعری کا پتہ ہی نہیں ہے۔ علامہ اقبال کی شعر و شاعری کی طرف انٹرسٹ کو بڑھایا جائے، بچوں کو سلیبس میں، نصاب میں یہ چیز ایڈ کرنی چاہیے جو کہ آج کل سلیبس میں ہے ہی نہیں ہے۔ تو علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ کہ آپ کے اندر جو خودی ہے نا، اپنا جو ایک آپ کہہ لیں کہ سیلف اسٹیم ہے، اس کو آپ اتنا بڑھا لیں، آپ کے اندر اتنا ایک جوش و ولولہ ہونا چاہیے کہ آپ کہیں کہ میرے سامنے یعنی کہ کوئی بھی آ جائے، کوئی بھی رکاوٹ، کوئی بھی مشکل آ جائے، کہ میں اپنی خودی پہ اتنا یقین رکھتی ہوں کہ کوئی بھی بہار، کوئی بھی مشکل میرے سامنے آ جائے تو اس کو میں اوور کم کر لوں گی، اس کو میں کراس کر کے آگے موو آن کر جاؤں گی۔ تو اپنی خودی کو سب سے پہلے بڑھایا جائے، مضبوط کیا جائے اپنی خودی کو، یعنی کہ آپ کے اندر اگر کانفیڈنس ہے نا، آپ موٹیویٹڈ ہے، آپ کو اپنی خودی پہ یقین ہے، تو پھر تو یہ آگے آپ کے سامنے دنیا کچھ بھی نہیں ہے نا۔ اصل میں یہی صحیح وقت ہے جب کہ اقبال کی شاعری کو دوبارہ سے عام کیا جائے، کیونکہ اب اقبال کی شاعری جو ہے وہ سلیبس تک رہ گئی ہے، لیکن اس میں میڈیا کو بھی، ہم پڑھے لکھے طبقے کو بھی، سول سوسائٹی کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہی وقت ہے جب ہم نے اپنے آپ کو بھلا دیا، دوبارہ سے ہم اپنے اسلاف کے کارناموں کو بھول گئے، ہم اسلامی تشخص کو بھول گئے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ اقبال ہی کے خواب کی ایک زندہ تعبیر ہے۔ اور اگر اقبال کے کلام کو یاد رکھا جائے گا، ان کے پیغام کو یاد رکھا جائے گا، تو یقیناً یہ جس طرح اس وقت ایک نسل نے اس کو مطلب سنبھالا اور دیکھا، کوشش کی اور پاکستان بن گیا، اب پاکستان کو بچانے کے لیے ان تمام افکار پر عمل کرنے کی دوبارہ سے ضرورت ہے، اور اسی وقت میں اس کو جتنا پھیلایا جائے، اس کو دوبارہ سے سلیبس کا بھی زیادہ سے زیادہ حصہ بنایا جائے، میڈیا بھی اس میں کردار ادا کرے، ہمارے جتنے ادبی لوگ ہیں وہ اس میں کردار ادا کریں، تاکہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے ان تک جو ہے اقبال کا کلام پہنچ سکے اور ان کا پیغام پہنچ سکے، اور مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی ترقی کی منازل طے کر سکیں۔ جس ٹائم پہ علامہ اقبال نے اپنے کلام لکھے وہ بھی مسلمانوں کے زوال کا دور تھا،
انہوں نے اس وقت بھی ہمیں اپنی عظمت رفتہ یاد دلائی، انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم کیا تھے اور اب ہم کیا ہو گئے ہیں. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس وقت جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے، پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے، اس وقت ہم پھر اپنے آپ کو بھول چکے ہیں، خود ہی کو بھول چکے ہیں. قوت ارادی ہمارے اندر ختم ہو گئی اور ہم نے سوچ لیا کہ شاید ہم کبھی ٹھیک نہ ہو سکیں. تو اس وقت اقبال کا وہ کلام جس نے وہ مسلمان کو ان کا کردار یاد کرواتا ہے، ایک مومن کا کردار یاد کرواتا ہے، اور اس کے علاوہ اپنی عظمت رفتہ، اپنی گزرا ہوا زمانہ یاد کرواتا ہے، اور اس گزرے ہوئے زمانے کے ساتھ وہ نئے زمانے کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے. اور میرے خیال میں اقبال کا کلام جو ہے وہ رہتی دنیا تک جو ہے وہ مسلمان نوجوانوں کے لیے جو ہے وہ مشعل راہ رہے گا، اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ عام کرنا چاہیے. اسی میں ہمارے نوجوان کی کامیابی ہے. علامہ اقبال واز اے پرسن جنہوں نے سب سے پہلے ہمیں نظریہ پاکستان دیا. فرسٹ آف آل تو یہ صرف ہمارے سلیبس کی حد تک نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اس کو فیوچر میں امپلیمنٹیشن بھی کریں. ان کی جو پوئٹری ہے، ان کے جو بھی انہوں نے نظریات دیے ہیں، اس کو ہم اپنی نیکسٹ جو جنریشن ہے اس میں پورٹری بھی کریں. بینگ اے لائر میں اپریشیٹ کروں گی اپنی جوڈیشری کو جنہوں نے اس کو پارٹ آف سلیبس بھی بنایا کہ کل کو آپ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب کے ایگزامز دیں گے یا پھر آپ سی جے کے ایگزام دیں گے، تو اس میں جو علامہ اقبال کی پوئٹری ہے دیٹ از بینگ میڈ دا پارٹ آف سلیبس. تو سین ایسا ہے کہ آپ کسی بھی اچھے پوسٹ پر جائیں، یا ہم لوگوں کو، ہمارے لائرس کو بھی اور جنرل پرسنس کو بھی علامہ اقبال کے بارے میں ڈیپتھ میں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا پرسنالٹی تھی، واٹ ہی ڈیڈ، انہوں نے کیا کیا، اور پھر کیسے ہم اس جنریشن نیکسٹ جنریشن میں اس کو پورٹری کر سکتے ہیں. اس سب کو ہمیں لک آفٹر کرنا ہے. میں علامہ اقبال کے میسیج کو اس طرح سے کنوے کرنا چاہوں گی. سب سے زیادہ ان کے جو پیغام ہے، جو بھی انہوں نے ساری جنریشن کو دیا، نیشن کو دیا، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ انہوں نے یوتھ کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ کرنے کی، جو ان کی ایگزاسٹ جو بیہیویئر ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ ایکٹیو کرنے کی کوشش کی. تو علامہ اقبال صاحب جو ہے وہ یوتھ کو اپنی شاہین کہتے تھے، اور سب سے زیادہ میسیجز جو ہے انہوں نے یوتھ کو دیے. میں سمجھتی ہوں پریزنٹ سٹیج میں اگر ہم یوتھ جو ہے نا وہ علامہ کے اقبال کے جو میسیجز ہیں ان کو ایز اٹ از فالو کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرے، تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم ایک ایسی نیشن ہے جس کو کوئی بھی جو ہے نا وہ ہرا نہیں سکتا ہے یا ہمیں بیٹ نہیں کر سکتا ہے. ہمیں بہت آگے جانے کی صلاحیت ہے، اور اس کے لیے اقبال کا جو میسیج ہے اس کو ہمیں ہمیشہ جو ہے مد نظر رکھنا چاہیے. علامہ اقبال جناب ہمارے قومی ہیرو ہے. علامہ اقبال صاحب نے جو نظریہ میں پیش کیا، دو قومی نظریہ تھا کہ بر صغیر میں دو قومیں بستی ہیں، ایک ہندو اور دوسرے مسلمان. اور جہاں اکثریت والے چونکہ مسلمانوں پر بہت جبر و ستم جو ڈلایا جا رہا تھا اس دور میں، تو علامہ اقبال نے یہ کہا کہ مسلمانوں کی اکثریت والے جو علاقے ہیں ان کو اکٹھا کر کے ہمیں مسلمانوں کے لیے علیحدہ ملک بنانا چاہیے. اور انہوں نے یہ اپنا خواہ نظریہ پیش کیا، اور علامہ اقبال جو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کی تعبیر کی. عمر نے وفات نہ کی، اور پاکستان بننے سے پہلے تقریباً 10 سال 1938 میں جو وفات پا گئے، لیکن ان کی اس پہ بے شمار تنصیفات بھی ہیں، شکوہ، جواب شکوہ، اور بھی کافی ان کی جو بکس ہیں وہ آ چکی ہیں. لیکن ہماری بدقسمتی یہی ہے کہ ہمارے جو بھی حکمران آیا ہے، علامہ اقبال صاحب یا قائد اعظم کے نظریے کو آگے بڑھانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ انہوں نے کٹ آف کیا ہے. جیسے یہ آج 9 نومبر ہے، اور ہم نے قائد اعظم کے جو علامہ اقبال ڈے ہوتا تھا، چھٹی ہوتی تھی، تقریبات جو ہے بنائی جاتی تھی، لیکن اب ستم ظریفی یہ ہے کہ چھٹی بھی ختم کر دی گئی ہے، اور اس حوالے سے ہماری آنے والی نسل کو وہ ایروشناس نہیں کرایا جا. جس مقصد کے لیے پاکستان حاصل کیا تھا، جو انہوں نے نظریہ پیش کیا تھا، اس نظریے کے مطابق ہمیں کام کرنا چاہیے، اور علامہ اقبال کی جو ہے نا تنصیفات ان کو آگے بڑھانا چاہیے، اور ان کا جو مقصد تھا، جو ماٹو تھا، اس کو آگے بڑھانا چاہیے. اور اسلام کی تعلیمات کے لیے، چونکہ علامہ اقبال جو ہے نا ایک رائٹر ہی نہیں تھے بلکہ بہت بڑے مفکر اسلام تھے، اور انہوں نے جو ان کی بکس ہیں، جو ان کی تنصیفات ہیں، انہوں نے عین اسلام کے عین اصولوں کے مطابق، عین منشا کے مطابق انہوں نے اپنا جو نقشہ ہے وہ اپنی جو ہے ان کتابوں میں پیش کیا ہے. ہمارے لیے مشورہ ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، ان کی جو ہے نا احوال کو، ان کے اقتباس کو آگے بڑھنا چاہیے. تو علامہ اقبال صاحب نے تو جیسا ہے نا خود ہی کو کر بلند اتنا تقدیر سے پہلے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو ہمیں محنت کرنی چاہیے، اور اپنے آپ کو اس قابل بنانا چاہیے کہ انہوں نے کیا کہ ہم سے خود ہماری رائے کے مطابق، ہماری منشا، ہماری خواہش کے مطابق ایسا کام ہو سکے. تو ہمیں اس کے جو ہے نا علامہ اقبال کے کول آف کا کے اس کے ڈھانچے میں ڈالنا چاہیے، اور لوگوں کو تعلیم بھی دینا چاہیے، اور خصوصاً بالخصوص اپنے ملک کے لیے علامہ اقبال کی جو تعلیمات ہیں یا قائد اعظم محمد علی جناح کی تعلیمات میں اس پہ عمل کرنا چاہیے. چونکہ علامہ اقبال جیسا بندہ کیا پاکستان سے پہلے برصغیر میں اور پاکستان بننے سے پہلے کوئی آج تک کوئی بندہ ایسی شخصیت تو پیدا نہیں ہو سکی ہے جو ہمارے پاکستان جو کہ
इस्लाम के नाम पे हासिल किया था और जो इस्लाम के अहम असूलों के मुताबिक हमें डाल सके, जो भी आया है उसने अल्लामा इकबाल का जो है ना लिटरेचर उसके पेश नहीं किया है, बल्कि अपना नज़रिया पेश किया है, जिससे हम लोग आगे जा रहे हैं और हम पीछे जा रहे हैं। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात है कि जो अल्लामा इकबाल का जो नज़रिया था उसी दो कौमी नज़रिए के भी जो है पाकिस्तान माज़ में वजूद में आया, और हमें अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो अल्लामा इकबाल का जो दर्स है, तालीमात है, जो शायरी है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है, हमारे लिए मिसले राह है। उस पर हमें अमल पैरा होकर हमें पाकिस्तान की तरक्की के लिए और पाकिस्तान को दुनिया भर में उजागर करने के लिए, एक अच्छा मुल्क साबित करने के लिए और पाकिस्तान की तरक्की के लिए इसकी अशद ज़रूरत है। हमें हमारी आने वाली नई नस्लों को ख्वाब देखा था पाकिस्तान को माज़ वजूद में लाने के लिए, जिस तरह का वो पाकिस्तान चाहते थे कि पाकिस्तान ऐसा एक इस्लामी मुल्क में होनी चाहिए, वैसा हमें इसको मज़ीद बनाने के लिए, मज़ीद निखारने के लिए अल्लामा इकबाल की जितनी भी जो है एक शायरी है उसको हमें एक शायरी ना समझे, एक पैगाम है हमारे लिए, एक दर्स है, उस पर अमल करना चाहिए और अमल करके हम पाकिस्तान की तरक्की में जो है इजाफा कर सकते हैं और पाकिस्तान को तरक्की की राह पर ला सकते हैं। आज के हवाले पटवार में इतना कुछ ही है। जब भी खुदा के ज़रूर सजदा रेज़ हूँ, अपने इस 22 बेटे को दुआ में याद रखना। खुदा हाफिज़।